بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرحبا رمضان میں ہم تراویح کا خلاصہ کے نام سے ایک خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کی تفسیر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے علماء اکرام سے، اور یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کلام الہی ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں کیا پیغام آیا ہے۔ تو آج ہم تیسرے پارے کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے، جو ہم نے تیسرا پارہ دن میں پڑھا یا رات میں تراویح میں سنا۔ ہم یہ جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک بنیادی خاکہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر آپ علماء اکرام سے سیکھیں۔ اس پروگرام کا مقصد صرف آپ کی توجہ اس طرف مائل کرنا ہے کہ اس پارے کے اندر کیا کیا ہے۔ آج ہم تیسرے پارے کی تفسیر سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس مقدس گفتگو میں میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت، سوشل میڈیا میں اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں، تقریباً 1 دہائی سے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ آج میرے ساتھ اس مقدس گفتگو میں حضرت مولانا امیر معاویہ آزاد صاحب موجود ہیں۔ اچھا عزیز صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، میں بلا تاخیر موضوع کی طرف آتا ہوں، کہ تیسرے پارہ جو ہم نے تراویح میں بھی سنا اور دن کے ٹائم تلاوت کرنے کا بھی امت مسلمہ کو بہت زیادہ لوگوں کو شرف حاصل ہوا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تیسرے پارے کا جو بنیادی تعارف ہے وہ کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انبیاء اور رسول کی فضیلت کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں کچھ ایسے رسول ہیں جن کو اللہ نے دوسرے رسولوں پر، انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ صحیح، یعنی تمام انبیاء اور تمام رسولوں کا اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام اور درجہ ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے نبی ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے، منہم من کلم اللہ، کہ جن کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے، کلام کیا ہے، تو وہ کلیم اللہ کہلائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کچھ ایسے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خاص معجزات کو جوڑا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پھونک سے یا اپنے امر سے، اذن سے پیدا کیا۔ ویسے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اور سب سے فضیلت زیادہ، سب سے افضل سید الانبیاء وہ جناب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی فضیلت سب سے زیادہ۔ تو اس میں انبیاء کا آپس میں تقابل نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا ایک مقام ہے، سب فضیلت والے، سب فضیلت، کوئی زیادہ چمکدار، کوئی اس سے روشن، کوئی اس سے روشن، اور آخر میں ہمارے نبی سید الانبیاء، وہ سب سے افضل ترین انبیاء میں سے۔ جی تو فرمایا تلک الرسل، یہ سب اللہ کے رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ صحیح، آگے چلتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں ہی وہ سب سے بڑی آیت، قرآن پاک کی جو سب سے بڑی آیت، بتائیں کون سی آیت؟ سب سے عظیم آیت، سب سے فضیلت والی آیت، سورہ بقرہ کی آخری آیت نہیں، شروع، بالکل شروع میں آتی ہے تیسرے پارے کے، تقریباً دوسری تیسری آیت ہے میرے ذہن میں بھی، یعنی سب سے فضیلت والی، قرآن پاک کی سب سے فضیلت والی آیت، سب سے اعلیٰ آیت، سب سے بڑی آیت، بلند مرتبے والی آیت، مرتبے کے لحاظ، صحیح، وہ ہے آیت الکرسی۔ صحیح ہو گیا، ہاں، سبحان اللہ۔ وہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر، ٹھیک، جس میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ صحیح، اس آیت میں 17 مرتبہ اللہ اشارتاً اور کنایتاً وضاحتاً۔ تو یہ وہ سب سے بڑی آیت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مومن ہو، خلوص کے ساتھ نماز کے بعد صرف یہ پڑھ لیا کرے، تو مرنے کے بعد اس کا دوسرا قدم سیدھا جنت میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے بڑی فضیلت، کیا کہنے۔ تو یہ آیت الکرسی بھی اس بارے میں ہے۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا ایک مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ نمرود کا اور ابراہیم کا آپس میں مناظرہ ہوا تھا، وہ بھی اس بارے میں ذکر ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کون سا کوئی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک سزائے موت کے قیدی کو زندہ کر دیا، چھوڑ دیا، اور ایک راہ چلتے ہوئے مسافر کو مار دیا۔ اس نے کہا دیکھو، مارتا اور زندہ کرتا تو میں،
تو ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا بدبخت ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ جو اس کی جیل میں تھا اس کے لیے اللہ نے زندگی لکھی تھی، اور اس کے بہانے سے دیکھو اللہ نے اس کو کیسے زندگی اور جو راہ چلتے ہوئے جا رہا تھا اس کے اللہ نے موت لکھی تھی. تو اصل کام تو اللہ نے موت اور زندگی کا فیصلہ کیا ہے، اس نے تو صرف حالانکہ تم نے تو اپنے فیصلے کے الٹے کیا، تم نے خود ایسے بھائی واہ واہ واہ. لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھ گئے کہ یہ جس قسم کا جتنی اس کی عقل ہے اتنا ہی سوال پوچھا جائے، تو پھر ایسا سوال پوچھا کہ جس سے پھر اس کو لاجواب ہو، اور کہا کہ جی میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. اللہ اکبر. تو یہاں پر فبہت الذی کفر، وہ لاجواب ہو گیا. اب لاجواب کیسے؟ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں. اگر وہ یہ کہتا تو ابراہیم علیہ السلام فوراً کہہ سکتے تھے کہ بھائی تم مشرق سے نکالتے ہو تم مغرب سے نکال دو، اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ تم نکالتے ہو مشرق سے تو آج سب لوگ دیکھ رہے ہیں، پورا محلہ، پورا علاقہ، پورا شہر تمہیں دیکھ رہا ہے، تم بادشاہ وقت ہو، تو تم ہی اگر مشرق سے نکالتے تو چلو آج مغرب سے نکال. اور اگر وہ یہ اگر وہ مغرب سے وہ نکال نہیں سکتا، اور اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اچھا مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، اپنا خدا کو کہو کہ مغرب سے نکال کے دکھائے، وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ابراہیم کا خدا سچا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مشہور واقعہ بھی اس صورت میں ہے، اس پارے میں ہے. اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی بتائی کہ 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ سود حرام ہے، اور سود لینا دینا اور اس کا معاملہ کرنا اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. میں اس سے باز آ جاؤ، یہ یہودیوں والا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس کی حرمت اور اس کی شناعت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں ذکر فرمائی. تو علامہ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جو ہم ترقی نہیں کر رہے اتنے سالوں سے اور دوسری قومیں شاید یقیناً، بلکہ اس کی کہیں وجہ جو ہے وہ سودی نظام بھی ہے کہ ہم سودی نظام میں اتنے برے جکڑ چکے ہیں کہ ہم چاہ کے بھی اس سے نہیں نکل پا رہے. ہماری روزمرہ معاملات کے اندر یہ آپ نے اصل بیماری ہماری پہچان لی ہے. اصل وجہ ہی امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کی جو رسوائی ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ قوم کیسے ترقی حاصل کر سکتی ہے جو خدا کے ساتھ حالت جنگ میں ہو. صحیح. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے تم میرے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے ہو تو میں تمہیں ترقی حاصل کرنے دوں. دو لوگوں کے، ایک سود والے اور ایک جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھے اس کے خلاف، تو ہم دونوں پہ پورا اس قوم نے اللہ معاف فرمائے. یہ تو آپ نے دو ذکر کیے ہیں. میں کہتا ہوں آپ پچھلی اقوام کے جتنے عذاب آئے ہیں نا ان قوموں پر، ان میں جو جو جرائم تھے آپ ایک ایک کر کے انگلی رکھ لیجئے، ہماری قوم میں وہ تمام جرائم موجود. صحیح. ناپ تول میں کمی، خدا کے رسول. اچھا، میں یہ پروگرام کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہمیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا اس کے کلام کے اندر وہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ہمیں آئینے میں دیکھنے کا موقع ملے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. صحیح. آپ اپنی بات جاری رکھیں. تو تیسرے پارے میں جو ہم تیسرے پارے کا عرض کر رہے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو سود کی حرمت کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد آگے چل کر آخر میں اس کے وہ 2 آیات بھی جو معراج پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ 2 آیات یعنی کہ عنایت کی تھی تحفتاً. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ 2 آیات بھی بڑی فضیلت والی آیات ہیں، یہ بھی ہیں. اس کے بعد پھر سورۃ البقرہ ختم ہو جاتی ہے اور سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے. سورہ آل عمران کا مضمون بھی تقریباً ملتا جلتا ہے سورۃ بقرہ سے، لیکن اس لحاظ سے وہ بالکل الگ ہو جاتی ہے کہ اس میں سارا کا سارا فوکس اور توجہ اللہ تعالیٰ کا وہ آل عمران سے مراد عیسائی یعنی جو نصارہ ہیں ان کی طرف یہ پورا صورت کا مضمون گھومتے. صحیح. بقرہ یہودیوں کے بارے میں زیادہ تر بحث کرتی ہے، بات کرتی ہے، اور سورہ آل عمران زیادہ تر نصرانی اور عیسائیوں کے بارے میں. اور یہ جب نصارہ کا وفد آیا نجران سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی دن رہے،
آپ نے مشہور واقعہ جی جی ہاں وہ وفد میں تقریباً 70 افراد تھے، وہ حضور کی مسجد میں بھی ٹھہرتے رہے، حضور کے پاس رہے اور اس بات پر حضور سے مناظرہ کرتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ استغفر معاذ اللہ۔ وہ اپنی کتابوں سے بھی اور قرآن سے بھی اور دین سے بھی وہ دلائل دے کر حضور کے ساتھ اس بات پہ مناظرہ کرتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں نا معاذ اللہ، اور وہ اللہ کے خاص خدا کا حصہ ہیں وہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے معجزہ ہے۔ ان کی ماں آل عمران کی جو بیٹی ہے حضرت عمران کی بی بی مریم، وہ بھی پاکیزہ خاتون ہے، ان کی شان اور ان کے مقام میں کوئی فرق نہیں، کوئی اختلاف نہیں اسلام کو، صحیح، وہ بہت مقدس لوگ تھے، لیکن تم نے انہیں بڑھا کر جو خدا کے ساتھ کھڑا کیا ہے یہ ظلم ہے، صحیح۔ بہرحال وہ کئی دن مناظرہ جاری رہا، وہ نہ مانے، لیکن پھر ایک مشہور واقعہ جو اسلام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ان کو کہو آؤ مباہلے کی طرف۔ واقعہ مباہلہ بھی اسی پائے کہ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، میں اپنے نفوس لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنے نفوس لاؤ، تم بھی اپنے لوگوں کو لاؤ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ۔ پھر ہم کہیں گے کہ جو واقعی جھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت ہو اسی میدان۔ تو پھر وہ جو ان کا وفد آیا وہ تھا نجران، وہ عیسائیوں کا وفد اس مباہلے میں شریک ہے، وہ بھاگ گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اب یہ جو مباہلے والی بات ہے، اور زبانی طور پر تو ہم نے بہت کچھ کہہ دیا، لیکن اب تو یہ ہمارے لیکن اب تو یہ نتیجہ تک ہمیں پتہ، جانتے تھے وہ کہ سچ کیا ہے، صرف یہ کہ اپنی ایک دکانداری چمکائی ہوئی۔ تو وہ مشہور واقعہ بھی اس میں ہے۔ اور پھر اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک وہ خاص آیت بھی ارشاد فرمائی کہ جھگڑے چھوڑو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا کہ بھائی ایک بات پہ تو تمہارا دین بھی متفق ہے، ہم بھی متفق ہیں، یہودی بھی متفق ہیں، اس پر قائم کیوں نہیں ہوتے؟ دنیا کو اس نظام کے مطابق کیوں نہیں چلاتے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت اور حکم اسی کا چلے؟ صحیح۔ آج کا یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی اگر اس ایک نقطے پہ جمع ہو جائے کہ یار پہلے تو تمہارے مذہب میں بھی ہمیں مذہب میں بھی سب سے پہلی چیز توحید ہے، تو کم از کم یہ شرکیہ مشرکانہ نظام تو ختم کیا ہے۔ ایسے اور اس میں تبلیغ کا بھی طریقہ بتایا گیا، آؤ اس بات کی طرح جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے۔ ہم تبلیغ شروع ہی اختلاف سے کرتے ہیں، ہم جب کسی کو کنونس کرتے ہیں تو بات ہی وہ کرتے ہیں جو اس کے مخالف جاتی ہے۔ حالانکہ اس میں یہ بھی اصول بتایا گیا کہ پہلے اس سے وہ بات کرو جو آپ میں اور اس میں مشترک ہے، وہیں سے ہی ابتدا ہو سکتی ہے۔ جی ایسے ہی، تو تبھی تو وہ آگے بھی سنے گا نا، لیکن ہم تو پہلے ہی لکھ کے لگا دیتے ہیں فلاں مسلک کا یہاں پہ آنا بنا ہے۔ اور اسی پارے میں جی وہ مشہور آیت اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ نے تمام انبیاء کو عالم ارواح میں جمع کیا، صحیح، اور وہاں ان سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ؟ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جمع کیا، اور پھر ان سے ایک وعدہ کیا کہ دیکھو تم میرے نبی ہو، مقرب بندے ہو، فضیلت والے ہو، لیکن ایک میرا نبی ایسا ہے جو آخری نبی ہے اور جو سب سے افضل نبی ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر وہ آخری رسول آئے گا جب مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، اس نبی کی نصرت اور پیروی بھی کرنی ہے، مدد کرنی۔ یہ دراصل ان انبیاء سے وعدہ اس لیے لیا، اللہ کو تو پتا تھا انبیاء موجود نہیں ہوں گے، لیکن ان کے ماننے والے موجود ہوں گے، صحیح، تو وہ اپنے ماننے والوں کو پیغام دے جائیں۔ اور یہ اشارہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف کہ تمہارے ختم نبوت کا بھی اعلان ہو، ختم نبوت کا بھی اعلان ہے، اور اس ختم نبوت پر یہودیوں اور عیسائیوں کو سب سے پہلے قبول کرنا چاہیے، حضور پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ ان کے انبیاء کی بھی یہ تعلیم ہے۔ صحیح۔
اب وہ حضور کو نہ مان کر اپنے نبیوں سے بھی منکر ہو رہے ہیں. تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور سب نبیوں نے اقرار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. اور قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور اللہ نے کہا تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں. اور گویا یہ گواہی اس بات کی ہے کہ اپنی امت کو جا کر اس بات کی تبلیغ کرنی اور یقیناً انہوں نے کی. اور اب جو اس کا انکار کر رہے ہیں دراصل وہ ان نبیوں کا بھی انکار کر. اس لیے یہودیوں سے اللہ بغض کیوں رکھتا ہے؟ سوال پیدا ہو. سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم کہ اللہ ان سے بغض رکھتا ہے. کیوں؟ یہ سب نبیوں کے انکاری یہ سب نبیوں کے قاتل ہیں. یہ اللہ کے ہر حکم کو توڑ مڑوڑ کر رکھنے والے ہیں. تو آج تک ایسے ہی کر رہے ہیں. آج تک آپ کے سامنے آج تک یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا. پوری دنیا کو سود پر چلانے اور لگانے والے اس وقت کون ہیں؟ سارا اسٹرکچر ان کے پاس. اور ان کو پتہ ہے کہ خدا کو سود سب سے زیادہ دشمنی خدا کی سود کے ساتھ ہے اور یہ سود کو پھیلا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں. یعنی ہر وہ کام یہ شیطان کی پیروکاری میں ہر وہ کام کریں گے جس سے خدا کو ناراضگی کا باعث بنے جو حکم. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مغضوب علیہم اللہ کا ان پر غضب ہے. صحیح. بہت شکریہ علامہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. بہت شکریہ آپ سب کا بھی. خواتین و حضرات آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواص گار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.